بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی تخلیل الاصابع۔ یہ باب ہے انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں، ان دونوں کا خلال خاص طور پہ ان علاقوں میں جن میں پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، وہاں پر اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، خصوصی طور پہ سردیوں میں، کہ سردیوں میں کھال جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، تو جب تک ان انگلیوں کا خلال نہیں کریں گے تو یہاں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں ہیں، اس کا خلال نہیں کریں گے، اس کے اندر بھی پانی نہیں پہنچے گا۔ سردیوں میں کھال آدمی کی جلد سکڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، وہاں کے لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں خشک رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے انگلیوں کا، ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی کہ بھئی یہ کیا کرو تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ رائج ہے، خلال اصابع، یعنی انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیوں کا جو طریقہ رائج ہے اور لوگ جو طریقہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ چہرہ دھونے کے بعد، سر کے مسح کے بعد انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ عام طور سے جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مسح کے بعد، مسح راس کے بعد انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو، عام طور پہ اس کا رواج ہے۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ بھئی یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رواج یہ ہے کہ سر کے مسح کے بعد لوگ مسح کرنے کے بعد پھر انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، جبکہ یہ طریقہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، دو طریقے جو ہیں وہ خلال اصابع، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کے جو دو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ بہترین طریقہ جو کفایت المفتی میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ابتدا میں ہاتھ دھوتے ہیں، ابتدا کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، بھئی اسی وقت جو ہے نا اس کا خلال کر لیا جائے۔ خلال کے دو طریقے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے نا دائیں ہاتھ کا، یعنی بائیں ہاتھ کے کو دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھ کے یوں کھینچ لے، پھر دائیں کو بائیں کے اوپر یوں کر لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ڈال کے یوں کر لیا جائے۔ بس یہ دو طریقے ہیں، اور یہ ابتدا کے اندر کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ اگر ہو جائیں تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جو کفایت المفتی میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسح راس سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال وہ مسح راس سے پہلے ہو، پھر اس کے بعد مسح راس ہو، لیکن وہ چونکہ عادت نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ آپ کو تھوڑی ٹینشن دے گا۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ابتدا میں وضو سے پہلے ہاتھ دھوتے ہو اسی وقت جو ہے نا کیا کر لو، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لو۔ ایک نمبر 2، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کا بھی خلال اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں، یعنی الٹی ہاتھ کی سب سے چھوٹی جو انگلی ہے، چھنکلی انگلی جس کو کہتے ہیں، الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ذریعے سے انگلیوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ یوں خلال کیا جائے، بس یوں پانی ڈالا جائے ساتھ میں، اور ساتھ اس انگلی کے ساتھ خلال کیا جائے اوپر سے۔ یہ طریقہ ہے۔ بعد میں کہا کہ دایاں کے اوپر سے بھی کیا جائے اور نیچے سے، لیکن نیچے والے میں کیا ہے، حرج ہے، نیچے سے انگلی ڈال کے خلال کیا جائے پاؤں کا تو وہ حرج ہے، بہرحال اوپر سے انگلی ڈال کے۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بھگونا، اس کو دھونا، وہاں تک پانی پہنچانا، یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق کرنا، بس تو وہ اوپر سے انگلی ڈال کے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ خصوصی طور پہ، لیکن ہمارے یہاں تو پانی زیادہ ہے، ان چیزوں کے خشک رہنے کا احتمال کم ہوتا ہے، کیونکہ پانی وافر مقدار میں ٹوٹی کھول کے ہاتھ دھوتے ہیں تو ظاہر بات ہے
پاؤں کے جب رکھتے ہیں اوپر ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے، احتمال کم ہوتا ہے خشک رہنے کا، لیکن دیکھو ایک تو سنت بھی رہ جاتی ہے، سنت عمل بھی پورا۔ دوسرا یہ ہے کہ سردیوں میں اگر پانی زیادہ بھی ہو تو جلد خشک ہوتی ہے، پانی جب اس پہ پڑتا ہے تو گر جاتا ہے، اور جب تک اس کو رگڑیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، تو اس وقت تک وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ انگلیوں کے خلال کے جو ایک طریقہ رائج ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اس بات کی وضاحت کریں اپنے گھروں میں، عورتوں کو بھی بتائیں کہ وہ یہ طریقہ چھوڑ لیں۔ دو طریقے ہم نے عرض کر دی ہیں، ابتدا میں جب آپ ہاتھ دھوتے ہو اسی وقت انگلیوں کا خلال کر لیں، یا مس راس سے پہلے کریں۔